السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو بیسٹ ناول شرارت کے ایپیسوڈ نمبر 6 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مہروز نے اپنا شک دور کرنے کے لیے ایک بار پھر نمبر ملایا اور اسی کا موبائل بجا تھا۔ وہ اس انکشاف پہ ہکا بکا کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس سے پہلے کچھ کہتا لڑکی کی چادر کا کونا دروازے میں اٹکا۔ چادر ایک بار پھر ڈھلک گئی تھی۔ اس نے تیزی سے موبائل نکالا اور اس کی تصویر بنا لی۔ کیا چیز پسند کر کے گئی ہیں؟ اس نے سیلز مین سے پوچھا۔ یہ ڈائمنڈ لاکٹ تھا۔ وہ چپ ہو کے رہ گیا۔ فاطمہ خود ڈائمنڈ لے رہی تھی، اس لیے مجھے منع کر دیا۔ اس کا ذہن الجھ گیا تھا۔ وہ بار بار اس کے نمبر پر کال ملانے پہ مجبور ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر فون کر ڈالا۔ جی کہیے۔ اس کے سوال پر ربیہ شاید مسکرائی تھی۔ آپ فاطمہ ہی ہیں نا؟ آپ کا کوئی شک ہے؟ وہ اپنے لہجے کی شرارت دبا رہی تھی۔ نہیں، مگر وہ کنفیوز ہو رہا تھا۔ اگر آپ کو کوئی شک ہے بھی تو بے فکر ہو جائیے، کل آپ کے سارے شک دور ہو جائیں گے۔ بس جیسے تیسے صحیح، ایک رات گزار لیں، کل سارے بھید کھل جائیں گے۔ اس نے مہروز بخت کو تسلی دی اور پھر فون بند کر دیا تھا۔ مہروز ہر بار الجھتا جا رہا تھا۔ اسی الجھن میں رات گزری تھی، لیکن ایک بات سچ تھی کہ وہ اسے بہت پسند آئی تھی۔ اس کے چہرے کی جھلک اسے اب بھی اپنی آنکھوں کے سامنے لہراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں عارفہ بیگم کی داد دی تھی۔ کیا قیامت تلاش کی ہے، دل خوش کر دیا ہے۔ وہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ صوفی الیاس صاحب نے شادی کے فنکشن کا سارا انتظام اپنے گھر میں رکھا تھا۔ فیروز بخت نے میرج ہال کے لیے بات کی تھی، لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ میرج ہال کی بکنگ بآسانی افورڈ کر سکتے تھے، مگر انہیں لڑکیوں کا کھلے عام میرج ہال میں جانا، لوگوں کا دیکھنا، تصویریں بنانا اور مووی بنوانا پسند نہیں تھا۔ اس لیے ساری ارینجمنٹ گھر پہ ہی کروائی تھی۔ ساتھ والی کوٹھی ایک دن کے لیے کرائے پر لے لی تھی، جہاں مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، اور اپنے گھر میں عورتوں کے لیے ارینجمنٹ کروائی تھی۔ ان کے گھر میں بس دولہا کی فیملی کو آنے کی اجازت تھی، باقی سارے مرد مہمان ساتھ والی کوٹھی میں براجمان تھے۔ ان کے بتائے ہوئے مقررہ وقت پہ بارات پہنچ گئی تھی اور ہر طرف بارات آگے کا شور مچ گیا تھا۔ لڑکیاں پھولوں کی پلیٹیں لیے گیٹ کی روش پہ دونوں سائڈوں میں کھڑی تھیں۔ سب ہی لڑکیاں جھجکی شرمائی سی تھیں، لیکن ان سب میں صرف ایک وہی تھی جو بڑے اعتماد کے ساتھ چہرے پہ مسکان اور آنکھوں میں شرارت لیے کھڑی تھی۔ مہروز بخت نے پہلا قدم اندر رکھا تو پھول نچھاور کرنے میں بھی پہل اس لڑکی نے کی تھی۔ مہروز بخت کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ آخر ماجرا کیا تھا؟ وہ شرارت بھری نظروں سے حیران پریشان سے مہروز بخت کو دیکھ رہی تھی، اور سب لڑکیوں کے ساتھ مل کر پھولوں کی پتی ان پر نچھاور کر رہی تھی۔ فاطمہ، وہ زیر لب بولا تھا۔ ربیہ، سکینہ بیگم نے اس کی سمت آتے ہوئے پکارا۔ جی مام، اندر جاؤ، فاطمہ تمہیں بلا رہی ہے، انہوں نے اسے پیغام دیا۔ اوکے، میں جاتی ہوں۔ وہ خالی پلیٹ کسی لڑکی کو تھماتے اندر کی سمت بڑھ گئی اور مہروز بخت کے دماغ کو جھٹکوں کی زد میں چھوڑ رہی تھی۔ پوری رات چاہتوں کے زیور سے سجائے جانے والی خواہشیں کسی کے جھوٹ اور فریب کے صدمے سے دم خود رہ گئی تھی۔ یعنی یہ لڑکی کوئی اور تھی اور فاطمہ کوئی اور۔ رات اس لڑکی نے اسے بیوقوف بنایا تھا اور اسے بے قراری سونپ کر خود لا تعلق ہو گئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مہروز بخت نے پوری رات اس کی تصویر کو دل میں بساتے اور صبح کا انتظار کرتے ہوئے آنکھوں میں رات بتا دی تھی، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اسے جہاد بخش رہا تھا؟ اب فیصلے سے ہٹنے سے کب قبول تھا؟ حسان، اپنی بھابھی دیکھی تم نے؟ اس نے اسٹیج پہ آ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کون سی بھابھی؟ حسان کو حیرت ہو رہی تھی۔ وہی بلیک شرارے والی۔ مہروز نے کچھ دور کھڑی کسی سے بات کرتی ربیہ کی سمت دیکھا۔ لیکن یہ تو کوئی اور ہے۔ ارے نہیں یار، یہی تمہاری بھابھی ہے۔ مہروز بخت کے ہونٹوں پہ عجیب استحضاء سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ فاطمہ بھابھی؟ چاہے فاطمہ ہے چاہے کوئی اور، بس یہی تمہاری بھابھی ہے۔ اس کا لہجہ مضبوط اور حسان پاگل ہو اٹھا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ چکر کیا ہے۔ مام، مہروز نے عارفہ بیگم کو قریب بلایا۔ جی بیٹا، وہ بلیک کپڑوں والی لڑکی کون ہے؟ اس نے اشارہ کیا۔ فاطمہ کی کزن ہے، اس کی پھوپھی کی بیٹی ربیہ احمد لاہور سے آئی، انہوں نے تعارف کروایا۔ آپ بیٹھیے میرے پاس۔ اس نے ماں کو اپنے قریب بٹھا لیا تھا اور پھر انتہائی سکون سے ان کی ضمانتوں پہ بم پھوڑ دیا تھا۔ وہ ہل کے رہ گئی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج تو لگتا ہے حقیقتاً چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ بیوٹیشین فاطمہ کو تیار کر کے پیچھے ہٹی تو پہلی نظر ربیہ کی ہی پڑی تھی۔ وہ کئی بار لاؤن میں گئی تھی اور کئی بار اندر فاطمہ کے پاس آئی تھی۔ ساتھ ساتھ بیوٹیشین کو ہدایت بھی دیتی رہی تھی۔ فاطمہ کا لہنگا میکے کی طرف سے تھا اور ولیمہ کا سسرال کی طرف سے۔ دلہن کی کزن نائمہ بتا رہی تھی کہ دلہن نے ولیمہ کا لہنگا اپنی پسند سے سلور کلر میں ڈیزائن کروایا تھا۔ دلہا بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ان کی مشترکہ کزن شیری نے تعریف کی۔ جوڑی کمال کی ہے یار، سبھی تعریف کر رہی تھی۔ فاطمہ غضب ہو گئی۔ رقیہ بدحواس سی بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ ربیہ سمیت سب نے چونک کر دیکھا۔ خیر تو ہے؟ تیرے چہرے پہ ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ ربیہ نے اس کا بازو پکڑ کے پوچھا تھا۔ وہ دلہا نے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں فاطمہ سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ ربیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ رقیہ نے ان کے قریب بم پھوڑتے ہوئے وہاں موجود فاطمہ اور ربیہ کے اوپر خرچے اڑا دیے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ربیہ چکرا گئی تھی۔
میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، باہر سارے لوگ جمع ہو گئے۔ ابا جان تو دولہا کو مار دینے کے در پہ ہے۔ رقیہ کی آواز اڑے ہوئے تھے۔ فاطمہ ساکت و سامت ہو گئی تھی اور ربیہ تیزی سے دروازہ کھول کے باہر نکل آئی تھی۔ اگر اس نے ایسی حرکت کی ہے تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے۔ اگر تم غلط بیانی سے کام لے رہے تو ہم تمہارا سر قلم کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ صوفی الیاس صاحب کی آواز وہاں موجود لوگوں کو ٹھٹھرا کے رکھ گئی تھی۔ ربیہ کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ ہائے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ وہ دل ہی دل میں ہو رہی تھی۔ سکینہ بلا وہ اپنی بیٹی کو۔ انہوں نے برف سے زیادہ سخت نظروں سے بہن کو دیکھا۔ سکینہ بیگم اور احمد صاحب کو پتھرائے ہوئے کھڑے تھے۔ سکینہ وہ یکدم بہن پر دھاڑ اٹھے۔ جی جی بلاتی ہوں۔ سکینہ بیگم باہر لپکی تھی لیکن ربیہ ڈرائنگ روم کے باہر چوکھٹ سے لگی کھڑی تھی۔ ربیہ میرے ساتھ آؤ مام۔ ربیہ روحان سی ہو گئی تھی لیکن سکینہ بیگم اس کی بھرائی نظروں سے نظر چرا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی تھی۔ ادھر آؤ لڑکی، صوفی صاحب نے سے سامنے آنے کو کہا۔ جی۔ وہ لرزتے جسم کے ساتھ بمشکل سامنے آ کھڑی تھی۔ تم نے اس لڑکے کو کہا کہ تم فاطمہ ہو؟ انہوں نے بلند آواز سے پوچھا۔ ربیہ نے بے بسی سے نظر اٹھا کر مہروز بخت کو دیکھا۔ بولو، تم نے کہا تھا وہ ہو رہے تھے؟ جی میں نے کہا تھا۔ تم نے اس لڑکے کے ساتھ باتیں کیں؟ جی کی تھی، لیکن یہ سب ایک شرارت چٹا۔ صوفی الیاس صاحب کا بھاری ہاتھ پوری قوت اور پوری دفعت سے اس کے گال پہ پڑا تھا۔ بے شرم، یہ شرارت ہے تمہاری نظر میں؟ وہ اتنی بلند آواز سے دھاڑے تھے کہ پورے گھر کے در و دیوار ہل کر رہ گئے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ ربیہ بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی رہ سکی تھی۔ ماموں جان، اس میں میری کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی۔ میں نے واقعی ایک شرارت میں سے یہ سب کہا تھا، مذاق کیا تھا۔ اس نے اپنا دفاع کیا۔ یہ مذاق ہے؟ کسی غیر اور نامحرم سے باتیں کرنا، اسے اپنے آپ کو اس کی ہونے والی بیوی ظاہر کرنا مذاق ہے تمہارے لیے؟ وہ نفرت سے کہہ رہے تھے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ماموں، مجھے معاف کر دیں۔ ربیہ نے سر جھکا لیا۔ معافی کیسی؟ تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہارا نکاح پڑھا کر تمہیں یہاں سے دفع کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک انتہائی فیصلہ کر ڈالا تھا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ربیہ کے قدموں سے زمین سر گئی تھی۔ احمد مرتضیٰ مولوی صاحب کو بلانا ہے یا پھر ہمارے فیصلے سے کوئی اختلاف ہے؟ انہوں نے سر جھکایا۔ شرمندہ کھڑے احمد صاحب کو مخاطب کیا تھا۔ نہیں پاپا، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں۔ مہروز بخت فاطمہ کا نصیب ہے۔ وہ دلہن بنی بیٹھی انتظار کر رہی ہے، وہ مر جائے گی۔ ربیہ لپک کر اپنے ماں باپ کے سامنے آئی تھی۔ وہ میری بیٹی ہے، صابر، شاکر، شرم و حیا والی، اور اب تو میں بھی نہیں چاہوں گا کہ میری بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ ہو۔ صوفی الیاس کے لہجے میں نفرت و حقارت تھی۔ مام پلیز کچھ تو بولیے۔ پاپا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے التجا کر رہی تھی لیکن وہ تو جیسے شرم کے مارے زمین میں گڑ چکے تھے۔ انہوں نے صوفی الیاس کے فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں کیا اور ربیہ کے دھاڑے مار مار کے رونے کے باوجود اس کا نکاح سید مہروز بخت کے ساتھ کر دیا گیا تھا اور چند لمحوں میں ہی اسے دلہن بنا کر رخصت کر دیا گیا تھا۔ لیکن ربیہ کی آنکھوں کے سامنے بار بار فاطمہ کا چہرہ گھوم رہا تھا، پتھرایا ہوا چہرہ اور پتھرائی ہوئی آنکھیں بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر شکایت رقم کر رہی تھی۔ ربیہ کا دل اور زمین کسی بوجھ تلے آ گئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نیزے کی انی اس کے کلیجے پہ گڑ گئی ہو۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی لیکن قسمت نہ جانے کیسی پائی تھی کہ رخصتی کے وقت ماں باپ نے اس کے سر پر ہاتھ بھی نہیں رکھا تھا۔ وہ روتی بلکتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہاں موجود کئی لوگوں کو افسوس ہوا تھا، کئی لوگوں کو چٹخارے دار موضوع ملا تھا اور کئی اس کی سزا پہ خوش ہوئے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو فاطمہ کی دلجوئی کر رہے تھے۔ ربیہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس پہ کیا بیتی تھی، اس کی کسی کی پرواہ ہی نہ تھی کیونکہ وہ قصوروار تھی۔ اسے سزا دے کر بھیج دیا گیا تھا۔ اسے سب سے دور ہونے کی سزا ملی تھی، قطع تعلق کی سزا۔ وہ گاڑی سے بھی پلٹ پلٹ کر دیکھتی مگر اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ حال اس نے گھر پہنچ کر گاڑی کو بریک لگایا اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اس کی سائیڈ میں آ گیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اترنے میں مدد دی تھی لیکن وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا۔ ارے آ گئے تم لوگ۔ عاطفہ بیگم نے آگے پیچھے ان کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر خوشگواری کا اظہار کیا تھا لیکن ربیہ بغیر کہیں رکے اوپر چلی گئی تھی۔ السلام علیکم۔ مہروز نے ماں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ربیہ کو کیا ہوا؟ شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے ذرا لاپرواہی سے کہا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ طبیعت کو کیا ہوا؟ وہ پریشانی والی نہیں، خوشی والی بات ہے، اس نے آخر بتانا ہی پڑا۔ ریئلی، تم سچ کہہ رہے ہو؟ عاطفہ بیگم چہک اٹھی تھی۔ آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور کم کروا لیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ربیہ اداس کیوں ہے؟ شاید اپنے گھر والوں کی کمی محسوس کر رہی ہے اس موقع پہ۔ مہروز کو اس کی فیلنگز کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ تو کوشش کرو نا اس کے امی ابو مان جائیں۔ انہوں نے بیٹی کو مشورہ دیا۔ یہ تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ کچھ تو کر کے انہیں منانا پڑے گا، بلکہ مجھے ان سے معافی مانگنا ہوگی۔ انشاءاللہ مان جائیں گے، تم کوشش ضرور کرنا۔ وہ صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ تمہارے ڈیڈ کو خوشخبری سنانے، وہ مسکرا کے بولی۔ مہروز کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی، تم اپنی مام کو منع کر دو۔ اس کے لہجے میں ہر درمی اتر آئی تھی۔ مجھے تمہارے نہیں اپنے بچے کی فکر ہے، مہروز نے اسے جتانے والے انداز میں کہا تھا اور ربیہ کے تو تلوؤں سے لگی سر میں بجھی تھی۔
اسے لگا مہروز وقت نے اس کے جسم پہ چابک دے مارا، مجھے تمہاری فکر کی ضرورت بھی نہیں ہے، لعنت بھیجتی ہوں میں ایسی فکر پہ، وہ حقارت سے بولی تھی۔ مجھے اپنے بچے کی فکر کرنے دو نا۔ وہ ٹائی کی ناٹ لگاتے ہوئے اس کے سامنے بیڈ پہ آ بیٹھا تھا۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اپنے بچے کے لیے، اس نے تمسخرانہ نظروں سے دیکھا۔ بیوی کے لیے بھی ہو رہی ہے جان، اف کے ہاتھ بنا لیے ہیں اپنا، وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے بال چہرے سے پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا۔ تمہارا حال بھی اپنے جیسا ہی بنا دوں گی، بے حال کر دوں گی تمہیں، وہ مہروز وقت کو ہاتھ جھٹک کر بولی تھی۔ اور وہ اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ وہ تو تم کر رہی ہو، دن بھی برباد اور راتیں بھی۔ یوں لگتا ہے شادی کو 30 سال ہو گئے، 3 مہینوں والی تو کوئی بات ہی نظر نہیں آتی۔ امریکہ میں تھا تو سوچا تھا اپنے سارے ارمان، اپنے سارے جذبات، اپنی ساری خواہشیں مشرقی بیوی پر پوری کروں گا۔ مرد ہو کر بھی خود کو ایک عورت کی طرح سنبھال کر رکھا، کبھی جذبات کا پیمانہ چھلکنے نہیں دیا۔ اور مشرقی بیوی ہے کہ ہاتھ ہی لگانے نہیں دیتی۔ یار جو رشتہ مجھ پہ حلال ہے اسے حرام تو مت کرو۔ اس نے ربیہ کو آہستگی سے اپنے قریب کھینچ لیا۔ کیا چاہتے ہو؟ ربیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ سب کچھ جو شوہر چاہتا ہے۔ ہر شوہر زبردستی کا شوہر نہیں ہوتا، ہر بیوی تمہاری طرح ضدی اور غصیلی بھی تو نہیں ہوتی، جبکہ کئی بیوی ایسی بھی ہوتی ہیں جو شوہر کے بڑے بڑے عیبوں کو بھی ڈھانپ لیتی ہیں۔ مہروز نے اسے اس کا رویہ احساس دلانا چاہا۔ تم نے میرے عیب کو ڈھانپا؟ ربیہ کا چھوٹا سا سوال اسے لاجواب کر گیا تھا۔ جاری ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنا فیڈ بیک لازمی دیں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔